نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے جو کہ رمضان المبارک کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جو کہ تمام اسلامی مہینوں میں جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور حرمت والے مہینے چار ہیں ہمارے پاس: محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ اور اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے یعنی کہ پہلے 10 دن، یہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اہم ہے، اور ان کی فضیلت ہمیں قرآن پاک اور مختلف احادیث رسول سے بھی ملتی ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور اکثر مفسرین نے جو ہے یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں یہاں سے مراد لی ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور وہ معلوم دنوں میں اللہ کو خوب یاد کریں۔ اور ابن عباس نے جو ہے وہ ان دنوں سے یہاں مراد بھی عشرہ ذی الحجہ کی 10 دن ہی مراد لیے ہیں۔ اسی طرح دیکھا جائے تو ان 10 دنوں میں ہمارے پاس 9واں دن جو ہے وہ یوم عرفہ کا دن بھی آتا ہے، اور عرفہ کا جو ہے وہ دن بہت ہی خاص دن ہے، اور عرفہ جو ہے وہ دعاؤں کا دن ہے، بہت ہی زیادہ خاص دن ہے۔ یوم عرفہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے سوا کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کثرت سے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو ہمیں اس دن کو، ان جو پہلے 10 دن ہیں، ان کو بہت زیادہ خاص بنانا ہے۔ کیسے خاص بنانا ہے؟ حرمت والے مہینوں میں جو ہے وہ ان کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جنگ، لڑائی جھگڑا، جھوٹ، جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے گناہ ہم نے نہیں کرنے، کوشش ہم نے یہی کرنی ہے کہ عام دنوں میں بھی گناہ نہیں کرنے، اور یہ تو پھر حرمت والے اور بہت فضیلت والے دن ہیں، تو ان میں بھی ہم نے ہر طرح کے گناہوں سے بچنا ہے، اور کوشش کرنی ہے زیادہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات، اور جہاں مخلوق کی بات ہوتی ہے یعنی کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پہ بھی فوکس لازمی رکھنا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں تحلیل یعنی کہ لا الہ الا اللہ اور تکبیر اللہ اکبر اور تحمید یعنی کہ الحمدللہ کثرت سے کہو، یعنی کہ یہ 3 ذکر کرنا بھی بہت زیادہ افضل ہے، اور یہ تو بہت ایزی ہے۔ آپ کوشش کریں اپنے دن میں جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ڈیلی کے کام، گھر کے کام، ساتھ ساتھ اپنی زبان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں، ذکر کرتے رہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کسی بھی دن میں کیا ہوا عمل، نیک عمل، اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ جہاد کرنا بھی زیادہ افضل نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کوئی چیز واپس لے کر نہ آئے، یعنی کہ یہاں سے مراد حج ہے۔ اب ہم کچھ عبادات دیکھ لیتے ہیں جن میں ہے نماز، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت۔ نماز میں کوشش یہ کریں کہ نماز کو اس کے تمام ارکان اور شرائط کے ساتھ ادا کریں، اور وقت پر جیسے ہی اذان ہو بس سارے کام چھوڑ دیں۔ اپنے مائنڈ میں یہ بس خیال آیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار ہے اور مجھے اس پکار پہ لبیک کہنا ہے، تو پھر فوراً سے سارے کام چھوڑ کر، چاہے جتنا بھی ضروری کام ہو، لیکن
اول وقت میں نماز ادا کرنا پسندیدہ ہے۔ تو ہم سب نے کوشش کرنی ہے اپنی نمازوں کو درست بنانا ہے، اور دوسری بات نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ملٹیپل سورات وغیرہ آتی ہوں گی، جیسے 30th پارہ کی سورات وغیرہ جو ہیں وہ بہت زیادہ آسان ہیں، لاسٹ 10 سورات۔ تو کوشش کریں ہر رکعت میں ڈیلی بھی اور ان 10 دنوں میں اسپیشل ڈفرینٹ صورت پڑھیں، مطلب ہر رکعت میں ایک رکعت میں جو ہے سورۃ الناس پڑھ لی، دوسری رکعت میں سورۃ الفلق، اس طرح سے اپنی نماز، آپ کی نماز اور زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اکثر لوگ نا صرف سورۃ الاخلاص ہی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھنی چاہیے، لیکن باقی بھی جتنا آپ کو قرآن پاک کا حصہ یاد ہے وہ بھی نمازوں میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح نمازوں کے ساتھ ساتھ جہاں ہمارے پاس فرضی نمازیں ہیں، کوشش کریں نوافل بھی ادا کریں، جس میں تہجد، اشراق، اس کے نوافل بھی بہت زیادہ اہم ہے، اور تہجد کے ٹائم تو بہت ہی زیادہ اسپیشل ٹائم ہے، اور اس ٹائم بھی جو ہے وہ کوشش کریں لازمی اٹھیں۔ جیسا کہ اسلام آباد میں جو ٹائم ہے وہ 3:30 تک ہے، تو آپ نا مطلب جیسے نماز کا ٹائم ہے نا، اگر آپ کی عادت نہیں بنی ہوئی تو یہ 10 ڈیز بہت بہت بیسٹ ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی روٹین سیٹ کریں، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، اور اس ٹائم ٹیبل میں جو ہے وہ تہجد کو لازمی ایڈ کیجیے گا۔ بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے، بہت زیادہ۔ اور کچھ نہیں ملے تو آپ کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، تو اس سے بڑی میرے خیال سے کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نمازوں کا انتظار کریں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا ویٹ کریں۔ نماز کے بعد افضل عبادت ہے روزہ، ٹھیک ہے، جو کہ فرض بھی ہے، لیکن ان دنوں میں جو ہے وہ نفلی روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور اگر کسی کے بھی کسی وجہ سے فرضی روزے رہ گئے ہیں تو وہ ان 10 دنوں میں رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، اور عرفہ جو ہے وہ ہے بھی دعاؤں کا دن ہے، اور اس میں روزہ رکھنا بھی بہت زیادہ افضل ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو یوم عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سال کے اور جو آنے والا سال ہوتا ہے ان گناہوں کا وہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو حاجی ہوتے ہیں نا، حاجی لوگ میدان عرفات میں، وہ یہ روزہ نہیں رکھیں گے، اس کے وہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنی عبادات کمپلیٹ کر سکیں۔ اسی طرح ہم یہاں پہ پاکستان میں یکم سے لے کر 9 ذی الحجہ تک جو ہے وہ مسلسل نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ عید کے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اپنی روٹین بنائیں، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ، اگر ہر پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں بھی رکھ سکتے تو آپ منتھلی جو 3 روزے ہیں، 13، 14، 15 کا، وہ روزے لازمی رکھنے کی کوشش کریں۔ روزے کے ویسے بھی بہت فوائد ہیں ہماری صحت کے لیے بھی، اور بہت سے گناہوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ روزہ بہت بیسٹ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کوئی ایسا گناہ ہے جو آپ سے چھوٹ نہیں رہا، کوشش بھی کر رہے ہیں، تو پھر روزہ رکھنا سٹارٹ کریں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو جو ہے سب سے پہلی بات خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے، یعنی کہ اس طرح سے پڑھیں کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی کہ تجوید اور ترتیل کے ساتھ۔ اسی طرح جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے وہ تلاوت سنیں، اور ویسے بھی جنہوں نے پڑھا وہ بھی تلاوت سننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے قرآن پاک کا، اس کی دہرائی کریں، اور قرآن پاک میں غور و فکر کریں، دوسروں کو پڑھائیں، اور اس کے علاوہ کوشش یہ کریں کہ ان 10 دنوں میں ڈیلی کے اگر 3 پارے بھی پڑھے جائیں تو 10 دنوں میں انشاءاللہ قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے عام دنوں سے ان 10 دنوں کو زیادہ عبادات میں لگانا ہے۔ اس طرح خدمت خلق کے کام ہو گئے، جیسے والدین اور بچوں پر خرچ کرنا، چھوٹے بچوں کو جو ہے اگر آپ کے ارد گرد ہیں ان کو کچھ اچھی باتیں سکھانا، اسپیشلی ابراہیم علیہ السلام کی لائف کے بارے میں، قربانی کا اصل مقصد بھی بتانا، اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اور بھی خدمت خلق میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس کی ہیلپ کر دیں، کوئی آپ کے ارد گرد جس کو جہاں بھی نیڈ ہے اس میں جو ہے اس کی ہیلپ کریں۔ اسی طرح مسجدوں کے جو تعمیراتی کام وغیرہ ہیں ان میں ہیلپ کریں، اور اس خدمت خلق کے لائک جتنے بھی کام ہیں، کسی کی ہیلپ کرنا یا کہیں پہ ڈونیٹ کرنا، وہ سب لازمی کریں کہ ان 10 دنوں میں بہت زیادہ اس چیز کا ثواب ہے۔ اسی طرح ذکر اور دعا کرنا، کثرت سے جو ہے وہ تکبیرات پڑھیں،
اذان کو جو ہے وہ اسپیشلی سننے کی عادت بنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، اور اذان اور اقامت کے درمیان تو ویسے بھی دعاؤں کا جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، تو کوشش کریں اس ٹائم کو ویسٹ نہیں کریں، نہ ہی دنیاوی کاموں میں اس ٹائم کو لگائیں۔ اسی طرح نماز کے بعد کے مسنون اذکار پڑھنے کی کوشش کریں، کثرت سے استغفار کریں اور صدقہ خیرات کریں، جیسے ابھی بتایا کہ کہیں بھی ڈونیٹ آپ کر سکتے ہیں اچھے کام میں۔ اور جہاں تک قربانی کا ہے تو وہاں پہ بھی یہ ہے کہ عید کی سنتوں پر بھی جو ہے وہ عمل کرنا ہے، اور نماز عید بھی ادا کرنی ہے۔ یہی مطلب 10ویں دن آ جاتا ہے۔ قربانی کا جو ہے وہ گوشت کوشش کریں ان لوگوں کو پہنچائیں جو استطاعت نہیں رکھتے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس پورا پورا سال جو ہے وہ گوشت کھانے نہیں کھاتے وہ لوگ، تو کوشش کریں ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی طرح اپنے بچوں کو اسپیشلی جانوروں کے بارے میں جو ہے ان کے ساتھ رحم کا طریقہ بتائیں۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ بچے جانوروں کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، کوشش کریں کہ اپنے بچوں میں جو ہے یہ چیز ان کو سکھائیں، آپ نے سکھانا ہے کہ کیسے ہم ان کی دیکھ بھال کریں، اچھی دیکھ بھال کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ سب کا جو بھی کوشچن ہو تو لازمی پوچھیے گا، اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔